انہوں نے سوچا پاکستان آرمی آ گئی ہے، کیونکہ پاکستان آرمی کی ہمیشہ سے بڑی ہیبت رہی ہے دشمن کے اوپر۔ السلام علیکم، میرا نام نائلہ چوہان ہے، میں سابق سفیر ہوں اور ایک فوجی کی بیٹی ہوں۔ بیٹا دیکھیے، جو سانیہ ہے 71 کا، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گھر میں کوئی چور گھس آئے اور 2 بھائیوں کو قتل کر جائے۔ 71 کو میں ایسے دیکھوں گی۔ اور جب آپ نے کہا کہ کہانی سنائے، یہ کہانی I would not see 1971 as separate incident. It was continuation since 47. آپ کی آزادی نہ ہوتی بیٹا اگر آپ کے دشمنوں کو یہ یقین ہوتا کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ویسٹ پاکستان میں کیا فیلنگ ہوتا تھا کہ جی اتنے ریسورسز آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں، وہاں فلڈز آ جاتے ہیں اور ان فلڈز میں جو تباہی مچتی ہے اس سے ساری آپ کی ریسورسز وہاں پہ جاتی تھیں۔ اب جا کے پتہ چلا ہے کہ فلڈز آتے کیوں تھے؟ یہ صرف بارشیں تو نہیں تھیں، یہ وہ ڈیمز تھے جو انڈیا نے بنائے ہوئے تھے، اور جب ہائی سیزن ہوتا تھا وہ اپنے ڈیمز کھول دیتے تھے تاکہ وہ پانی آئے، تباہی مچائے اور رنجشیں بنائے، تکلیفوں کا طوفان بنائے۔ یہ ایک کھیل تھا۔ آپ کے ساتھ انڈر واٹر ٹریٹی کا ایشو تھا، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی واٹر ٹریٹی کا ایشو ہے۔ پہلے وہ سمجھتے تھے یہ ویسٹ پاکستانیز کرتے ہیں زیادتی، اب انہیں پتہ چلا کرتا کون ہے، کیونکہ یہ ایسا دشمن تھا جو بھیس بدل لیتا ہے۔ بیٹا یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ ایک مسلمان مجاہد غازی وہ حرکتیں کر ہی نہیں سکتا۔ It is humanly not possible for a Pakistani soldier to fall from that grace. آپ دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے وہاں گینگ ریپس ہو رہے ہیں، یہ ان کا شیوا ہے۔ پاکستانی فوجی کبھی نہیں ایسی بات کبھی نہیں کر سکتا۔ عورت کی عزت، احترام آپ کے مذہب کا حصہ ہے بیٹا، اور فوجی از اے تھورو جینٹلمین، وہ کسی بھی لیول کا ہو، اس کے اندر اٹ از انگرینڈ ان ہز ٹریننگ، ہی از اے تھورو جینٹلمین۔ اب تو کافی دلائل ہیں کہ انہوں نے ہی آپ کی وردیوں کو پہن کے یہ حرکتیں کی، اور جو تصاویر کھینچی گئیں وہ انہی کے لوگ تھے۔ پاکستانی فوجی کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے 71 کی بات کر رہے ہیں نا، 71 کیوں ہوا؟ وہ چاہتے تھے پروو کرنا کہ آپ کا جو تھا نا ٹو نیشن تھیوری، اس کو وہ نگیٹ کرنا چاہتے تھے کہ اب آپ کا کوئی جواز نہیں رہتا آزادی کا، کیونکہ آپ تو بکھر گئے ہیں۔ They were hitting you right there. لیکن ماشاءاللہ you stood up. You kept your dignity and you kept your grace, and you continue to be an important player in the world community. یہ وقار، یہ عزت، اور اس میں ہماری فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہے بیٹا۔ یہ مجاہد روز جو آپ کو ان کی قربانیاں، ان کی لاشیں آتی ہیں،
उन माओं का सोचो, उन बहनों का सोचो जो उस कुर्बानी को सहती हैं और फ़ख्र से सहती हैं। एक शहीद की माँ कभी रोती नहीं है, एक शहीद की बीवी कभी नहीं रोती। उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। ये सोच किसी और को समझ ही नहीं आएगी। जो उससे गुज़रा हो वो ही समझ सकता है कि एक शहीद के घर में क्या होता है, और बाहर का कोई नहीं समझ सकता। और हाइब्रिड वॉर, इसके लिए हमें everybody has to be on the same platform. It's not about army, it's not about civil, it's about Pakistan. जंग तो आपकी इंडियन आर्मी से थी बेटा। मुक्ति बहिनी क्या थी? इट इज अ रैग अटैक ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। 4 गुंडे आप पकड़ के सड़क से ले, क्या वो आपकी फौज के मुकाबला कर सकते हैं? भले आप उनको कितने एम्यूनिशन दे दें। और जैसा मैं आपको कह रही थी, माय फादर वाज ऑन सियालकोट सेक्टर। वहां क्या मुक्ति बहिनी से लड़ रहे थे वो? इट वाज द इंडियन आर्मी। Indian army, why did it have to come here if target was Bangladesh? Target was not Bangladesh. Target was destruction of Pakistan. So it was multifaceted attack. अगर ये सिर्फ बांग्लादेश की बात होती तो war should have been confined to that area only. But that wasn't the case. So it belies the claim. It belies the claim कि जी वो बांग्लादेश की आज़ादी की जंग थी। सारी जंग तो इधर लड़ी गई, और जितने वो कहते सोल्जर्स ये वो, उतने तो हमारी आर्मी के उधर थे ही नहीं कंटिजेंट। ये सब एग्जैजरेटेड डाटा है। देखो बेटा, हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ना, इट इज़ वेरी अमॉर्फस। इट इज़ प्लेइंग विद योर माइंड्स। And we have to put our house in order. आप देखें, आपकी I have all the respect for all politicians, but आप देखें, एक कुछ कह रहा होता है और कुछ कह रहा होता है अपने एजेंडास की खातिर। मुल्क की सोच नहीं रखते। बहुत कम है जो रखते हैं। बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस भी आपके हैं। आई नो क्वाइट अ फ्यू वेरी नाइस पीपल, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर मोर ड्रिवन बाय देयर वोट्स एंड बाय देयर पर्सनल एजेंडाज। कॉन्सिक्वेंटली they do tend to make statements which may not be very responsible. So hybrid war is a very dangerous war because it's shadow boxing. You can't see your enemy. So my message to the youth is that please don't fall into the trap that your enemy is making for you. Your army is your protection, and if we support them, they can protect you. If you start creating these gaps, your enemy will enjoy that and you will be weakened.